أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مختصر حمد و ثنا کے بعد کل ہم رمضان المبارک کی آمد کا انتظار کر رہے تھے اور آج ہم آخری عشرے کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. یہ عشرہ جو کل شام سے داخل ہونے والا ہے یہ زمانے بھر کی کریم ہے. یہ راتیں سال بھر کی راتوں سے افضل ہیں اور ان راتوں کو اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ مقام، مرتبہ اور فضیلت عطا کر رکھی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: اذا دخل العشر الاواخر اشتد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله ويجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره. آخری عشرہ جب داخل ہوتا تھا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے. اشتدہ مئزرہ، مئزر اس حصے کو کہتے ہیں جہاں چادر باندھی جاتی ہے. اپنی کمر کو اچھی طرح کس لیتے، کس لیے؟ عبادت کے لیے.
اور بعض نے کہا شاید اس میں یہ بھی اشارہ ہو کہ بیویوں سے دور ہو جاتے تھے۔ ایقظ اہلہ، صرف اکیلے آپ ہی نہیں اس عشرے کی عبادت کرتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے تھے، سونے نہیں دیتے تھے اپنے گھر والوں کو۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اس عشرے کی راتیں آپ ساری کی ساری جاگ کے گزارتے تھے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش ہے، چونکہ یہ ایک رات اتنی فضیلت کی رات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی اس اکیلی رات کا ہی قیام کر لے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان میں ہم سے بہت سی سستیاں بھی ہو چکی ہوتی ہیں، تو یہ آخری عشرہ ان سستیوں کے ازالے کے لیے آتا ہے۔ اس عشرے میں جو کرنے کے کام ہیں ہمیں ان کی طرف بھرپور توجہ کی ضرورت ہے، چونکہ آج کی رات تقریباً آخری رات ہے اور اس کے بعد عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اس پورے عشرے میں انسان کوشش کرے کہ اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں جانا چاہیے۔ دن کا روزہ ہوتا ہے، رات کی تلاوت ہوتی ہے، آپ تراویح پڑھ کے فارغ ہوں تو سوئیں نہیں، قرآن مجید کھول لیں اور خود سے تلاوت شروع کر لیں۔ تلاوت کرتے کرتے تھک جائیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، دعا کرتے کرتے تھک جائیں، اپنی زبانوں پہ ذکر جاری کر لیں، اور پوری کی پوری راتیں یہ جاگ کے گزارنے کی کوشش کریں۔ بالخصوص اس عشرے کی طاق راتیں اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ اس نے صرف 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو بند کر دیا، اور اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے کہ کم از کم میرا بندہ 5 راتیں تو قیام کرے۔ اگر ہمیں بتلا دیا جاتا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، ہم پہلے بھی سوتے بعد میں بھی سوتے، اور ایک رات کا قیام کر کے بے فکر ہو جاتے کہ ہماری بخشش کا فیصلہ تو ہو چکا۔ اس لیے رب تعالیٰ نے 5 راتوں میں اس رات کو چھپا رکھا ہے۔ ایک دفعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا ہی دیا گیا تھا کہ لیلۃ القدر فلاں رات کو آ رہی، یعنی اس ماہ مقدس میں، اس سال کے رمضان میں جس دن لیلۃ القدر آنا تھی آپ کو بتلا دیا گیا، اور آپ نکلے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ آگے کیا دیکھتے ہیں؟ 2 بندے آپس میں لڑی جا رہے ہیں۔ کتنی بد نصیبی ہے، رمضان کی راتوں میں بندہ لڑے، روزے کی حالت میں دوسروں سے اس طرح کے کلمات کا تبادلہ کرے کہ روزہ ہی خراب ہو جائے۔ اختلاف کا نقصان دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی صلح کروانے لگ گئے، چھڑوانے لگ گئے، اور آپ کو یہ بات ہی بھلا دی گئی کہ لیلۃ القدر کا جا کے آپ نے بتانا ہے۔ انسان کے گناہوں کا وبال بڑا پڑتا ہے اس کے اوپر، اور صرف اس کے اوپر نہیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، بڑی اہم بات ہے
گناہوں کا وبال انسان سے ہوتے ہوئے اس کے گھر والوں پہ بھی جاتا ہے، بیوی بچوں پہ بھی جاتا ہے، اس کی سواری پہ بھی جاتا ہے، اس کے گھر میں بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھیوں پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے، بلکہ محلے اور کنبے اور قبیلے اور علاقے تک اس کا اثر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ کہا کریں میری میرے نال تیری تیرے نال، میں اپنی قبریں پینا ہے تو اپنی قبریں جانا، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح نیکیوں کا اثر بڑی دور تک پھیلتا ہے نا، اسی طرح گناہوں کا وبال بھی بڑی دور تک جاتا ہے۔ وہ کتنی مشہور بات ہے، وقت کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور پھر ان کے ساتھ سیدنا خضر علیہ السلام ایک گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کر رہے ہیں، مشہور واقعہ ہے۔ اہل علاقہ سے جا کے کھانا مانگا، پانی مانگا، کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے، اور انہی کی گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کرنے لگے۔ تو خضر علیہ السلام سے موسیٰ پوچھ ہی بیٹھے علیہ السلام کے، انہوں نے تو ہمیں پانی تک نہیں پوچھا اور آپ ان کی دیواریں بنانے لگے۔ کہا بتاؤں گا یہ کام کیوں ہو رہا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور یہ گرتی ہوئی دیوار کو ہم دونوں اس لیے کھڑا کر رہے ہیں کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے 2 یتیموں کا، دیوار گرے گی علاقے والے اٹھا کے لے جائیں گے، تیرا رب یہ چاہتا ہے کہ ان یتیموں کے خزانے کی حفاظت ہو جائے۔ کیوں؟ کان ابوہما صالحا، ان دونوں کا باپ بڑا نیک تھا۔ نیکی کا اثر دیکھیں اولاد تک جا رہا ہے، نیکی کا اثر دیکھیں مال کی حفاظت تک جا رہا ہے، اور نیکی کا اثر بڑی دور تک جاتا ہے۔ اس لیے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مایہ ناز شاگرد ہیں، وہ برائی کا اثر بھی یوں ہی بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، کہ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ وہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں انسان جب گناہ کرتا ہے اور اس کے گناہ کی بدولت آسمان سے برکتیں رکتی ہیں، اللہ رزق تنگ کرتا ہے اور بارشیں روک لیتا ہے، تو چرندے اور پرندے بھی گناہ کرنے والوں پہ لعنت کرتے ہیں کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے ہمارا رزق بھی رکا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو واضح الفاظ بھی ہیں ویسے کہ اگر یہ چرندے نہ ہوتے، پرندے نہ ہوتے، تو اللہ رب العزت تمہیں رزق دیتا ہی نہ اور آسمان سے بارش نازل ہی نہ کرتا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب بارشیں رکی اور قحط سالی نازل ہوئی تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ قوم کو کہا نکلو اب باہر کھلے میدان میں، استغفار کرو، بخشش طلب کرو، راضی کرو اپنے رب کو، پھر جا کے آسمان سے بارش نازل ہو۔ اور قربان جائیں رستے میں ہی کہنے لگے آ جاؤ واپس چلتے ہیں، بارش آ جائے گی۔ ساتھیوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا میں نے اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق کی آواز سنی ہے، اور عجیب آواز تھی۔ وہ ایک چیونٹی ہے جس کو ہم پنجابی میں کیڑی کہتے ہیں، الٹی لیٹی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں، رب کو واسطہ کس بات کا دے رہی ہے؟ کہہ رہی ہے اللہ نحن خلق من خلقک ولا نسقی غیرک، اللہ ہم تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہی ہیں، تو نہ چاہے تو ہمیں کوئی پانی نہیں پلا سکتا۔ آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، یہی الفاظ بولیں، یا اللہ میں تیری مخلوق میں سے ایک ادنا سی مخلوق ہوں، تیرے بندوں میں سے ایک ادنا سا بندہ ہوں، تو نہ چاہے مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا، تو نہ چاہے مجھے کوئی رزق نہیں دے سکتا، تو نہ چاہے میری کوئی فریاد نہیں سن سکتا، تو نہ چاہے میری بگڑی نہیں بن سکتی، تو نہ چاہے میرا کوئی کام نہیں ہو سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سارے کاموں کے پیچھے تیری طاقتیں ہوتی ہیں،
نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اللہ رب العزت کو اس کی اس صفت کا واسطہ دیتے ہو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ بھائیوں آخری جو عشرہ آ رہا ہے نا، اس میں ایک تو عزم پختہ کر لیں، مصمم کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے اعضاء اور اپنے وجود کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا۔ یہ بڑی برکت کی گھڑیاں ہیں، یہ بڑی رحمت کا عشرہ ہے، اور پھر اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ رات آ رہی ہے جس رات کا صحابہ کرام سال بھر انتظار کرتے رہتے تھے اور اس کو پانے کی رب تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اور یقینی بات ہے لیلۃ القدر اسی شخص کے نصیب میں آ سکتی ہے جو آخری پورا عشرہ عبادت کرتا ہے۔ جو سستی کرتا ہے وہ پھر اس رات بھی سستی کرتا ہے، تراویح نہیں پڑھیں گے، پڑھ لی تو جا کے سو جائیں گے، نہیں، سونے کا تو آپ تصور ہی ختم کر دینا۔ یہ آج کل کے کچھ مولوی بھی اپنی طرف سے بڑے فلسفے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی رات بھر جاگنا نہیں چاہیے۔ اور اللہ کے بندو، اللہ کے پیغمبر پوری رات جاگا کرتے تھے۔ آپ نے 3 راتیں تو ویسے ہی تہجد پڑھائی تھی، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات، اور حدیث کے الفاظ ہیں 27ویں کی رات کی تراویح کا حال یہ تھا کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہونے لگا کہ کہیں ہماری سحری ہی نہ چلی جائے۔ کون کہتا ہے پوری رات کا قیام ثابت نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کی ساری راتوں میں کیا کرتے ہوں گے؟ پہلے اپنا قیام کرتے، اور جب قیام کر کے فارغ ہوتے تو جبریل امین علیہ السلام آ جاتے تھے۔ جبریل آپ کو قرآن سناتے تھے، آپ جبریل کو سناتے تھے، اور یہ سنانا کوئی ہمارے حافظوں کی طرح تھوڑا ہو۔ ہم تو ویسے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور اس کے شکر سے یہ بات اعلان کرتے ہیں، قرآن سننا ہے حدیثوں کی مسجدوں میں آ کے سنو۔ ہم وہ یعلمون اور تعلمون والے حافظ نہیں ہیں۔ ترتیل ہے، تجوید ہے، توقیف ہے، ہر ایک فن کو جاننے والے قراء ہونے چاہیے مسجدوں میں، جن کی آوازوں سے اور تجوید کے قواعد سے مسجد کا محراب گونج جانا چاہیے۔ ٹھہر ٹھہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ آپ اندازہ تو کریں، وہ ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے بیچارے، بلکہ خود ہی آپ کو واقعہ سنا رہے تھے کہ میں نے رات آپ کے ساتھ بڑا برا ارادہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کیا برا ارادہ کیا میرے ساتھ؟ کہا وہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تو ہو گیا، مجھے کیا پتا تھا آپ میرے ساتھ یوں کریں گے۔ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے، 2.25 پاروں پہ مشتمل یہ صورت ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا کہ بقرہ ختم ہوگی تو آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ ختم کی تو آل عمران شروع کر، او 4تھے پارے کے آخر تک جاتی ہے۔ کہتے ہیں اب میں اس انتظار میں رہا کہ آل عمران ختم ہوگی تو پھر آپ رکوع کریں گے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران ختم کی تو سورہ نساء شروع کر۔ ایک رکعت 6 سے 7 پاروں پہ مشتمل تھی، ترتیل بھی ہے، تجوید بھی ہے، اور بات صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی نمازوں کی قرات کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جب کبھی آپ آیت رحمت سے گزرتے تو اللہ سے رحمت کا سوال کیا کرتے تھے، عذاب کی آیت سے گزرتے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، جنت کی بات آتی تو جنت کا سوال کرتے، جہنم کی آتی تو جہنم سے پناہ مانگ۔ چلے آپ بھی سنت کو تازہ کیا کریں۔ جب گھر سب تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو چلے کچھ ترجمہ نہیں آتا، کچھ تو سمجھ آ جاتی ہوگی نا۔ جنت کا نام آئے تو دعا کر دیا کرو یا اللہ ہمیں جنت نصیب کر، اللہم ادخلنی الجنہ، اتنے کلمات بول دو۔ اگر ایک ہی وقت میں 3 دفعہ تیری اور میری زبان سے یہ کلمہ نکل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت خود کہتی ہے یا اللہ اس بندے کو میرا داخلہ نصیب کر۔
عذاب کیا ہے تو وہ پناہ مانگ لیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قیام، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اس کے پیچھے ایک راز ہے، وہ راز یہ ہے جس بندے کا قرآن مجید سے تعلق بن جائے، اس کو سمجھنے والا بن جائے، اس کی عبادت کا لذت اس میں آ جائے، اس کی تلاوت سے مٹھاس اس کو حاصل ہو جائے، خدائے ذوالجلال کی قسم ہے وہ پوری رات بھی کھڑا رہتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں چونکہ شعور نہیں ہے، ہمیں ترجمہ نہیں آتا، ہمیں مفہوم نہیں آتا۔ منافق پہ قرأت قرآن بڑی بھاری ہوتی ہے۔ اگر کسی کو قرآن کی تلاوت بھاری لگتی ہے، وہ اپنے اندر منافقت کی نشانیاں تلاش کرے۔ ایمان والوں کے لیے قرآن کی تلاوت ان کی زبانوں پہ جاری ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی رات میں کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھ دیتے تھے۔ ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں جی اللہ کے نبی نے تو پورا قرآن ایک رات پڑھنے سے منع کیا ہے۔ کوئی منع نہیں کیا، منع نہیں کیا آپ نے، بلکہ آپ نے فرمایا جس نے 3 دن سے پہلے قرآن کو ختم کیا گویا کہ اس نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جس کو سمجھ ہے کتنی دیر میں مرضی ختم کر لے۔ تو سب سے پہلا کام جو بہت زیادہ اس عشرے میں کرنے والا ہے، کثرت سے رب کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں۔ آج سے ہی اپنا معمول بنا لیں تاکہ آنے والی طاق راتیں کہیں مجھ سے اور آپ سے رہ نہ جائیں۔ تراویح پڑھے، امام کے ساتھ قیام کرے، توفیق ہے قیام کو اور بڑھا لیں، نہیں تو آرام سے بیٹھے اور مصحف کھولیں، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں۔ جتنی زیادہ تلاوت کرتے چلے جائیں گے اللہ رب العزت ایمان اور نور کو دل میں بھرتا چلا جائے گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ کی تلاوت بھی کی تھی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ گناہ کر کر کے لوگوں کے دلوں پہ زنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، زنگ آلود ہو چکے ہوتے ہیں ان کے دل۔ تو کسی نے پوچھا پھر یہ زنگ اترے گا کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے رب کے قرآن کی تلاوت کرو اور اس کا ذکر اپنی زبانوں پہ جاری کر دو، اللہ رب العزت تمہارے زنگ کو اتار دے۔ استغفار کرو کثرت سے۔ ایک حدیث میں ہے جب بندہ گناہ کے بعد استغفار کرتا ہے سوکیلا قلبو، یہ دیکھا کرے کوئی اچھا مستری لوہے کا زنگ اتار کے اس کے اوپر چمک کیسے چڑھاتا ہے۔ فرمایا بندہ جب گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے اللہ اس کے دل کو اتنا چمکدار بنا دیتے ہیں جیسے تم دنیا کی چیزوں کو چمکاتے ہو۔ لہذا اس عشرے میں بہت بڑا عمل تلاوت قرآن مجید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا بڑا کام جو اس عشرے میں کرتے، وہ سنت تو ہمیں ویسے تازہ رکھنی چاہیے، وہ اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد ہی لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ 21ویں کی شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آتے، پوری زندگی آپ نے اعتکاف کیا ہے، اعتکاف نہیں چھوڑا آپ نے، صرف ایک دفعہ آپ نے ناراض ہو کے اعتکاف چھوڑا تھا، تو پھر اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیے۔ آپ نکلے تو آپ کی ایک زوجہ محترمہ غالباً سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ سے اعتکاف کی اجازت مانگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، انہوں نے مسجد میں خیمہ لگایا۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ آ رہا ہے، اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، اور اعتکاف کے فلسفے کو اگر ہم سمجھ لیں خدا کی قسم، یہ سابقہ امتوں کے لوگ رہبانیت اختیار کرتے تھے، جنگلوں کو نکل جانا، خود کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خلوت نشینی بنایا کرتے تھے، جنگلوں میں نکل کے جا کے اللہ کی عبادت کرتے رہتے اور گناہوں سے کوسوں دور ہو جاتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ لوگوں میں رہ کے ان کی کڑوی کسیلی سن کے برداشت کر جانا، صبر کر جانا اور گناہوں کے موقع ہوتے ہوئے گناہوں سے بچنا، یہ افضل ہوتا ہے یا گناہوں سے دور بھاگ کے انسان اکیلا زندگی گزارے یہ افضل ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا لوگوں میں رہ کے خود کو گناہوں سے بچانا افضل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ 10 دن ہمیں دے دی خلوت نشینی کے، اللہ رب العزت سے اپنے راز کی باتیں کرنے کے لیے۔ یہ کپڑا جو ہم 4 دیواری کرتے ہیں نا کپڑے کی، یہ اس لیے نہیں کرتے کہ میں سویا ہوا ہوں تو کسی کی نظر نہ پڑے، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ میں رب کے سامنے رو رہا ہوں تو مجھے کوئی دیکھ نہ لے، میں سجدے کروں تو کوئی دیکھ نہ لے، میں ہاتھ اٹھاؤں تو مجھے کوئی دیکھے نہ، میری زبان پہ ذکر ہو تو کوئی دیکھ نہ سکے، میرے 10 دن کی عبادت کا سوائے میرے رب کو کسی کو علم ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں لیلۃ القدر کے نا بڑے 4 مرتبے، 4 مقام، 4 فضیلتیں اللہ رب العزت نے ذکر کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے جس رات کو اتنی برکت مل گئی ہو کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل بن جائے، اس قرآن کی تلاوت کا اجر کتنا ہو۔ اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کی قدر کیا کریں، اس کا احترام کیا کریں۔ اس کو قدر کہنے کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے اسے بڑی قدر و منزلت نصیب کی ہوئی ہے، اور دوسرا قدر تقدیر کو بھی کہتے ہیں۔ اس رات میری اور آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جس کے حق میں فیصلہ ہو وہ اللہ نہ کرے سویا ہوا ہو، بلکہ بات اگر یہاں سے بڑھے وہ بیچارہ فیس بک پہ بیٹھا ہو، گناہوں میں لتھڑا بیٹھا ہو۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا من حرم منہا حرم من الخیر کلہ، لوگوں سن لو، جو بندہ لیلۃ القدر کی برکتوں سے محروم ہو گیا وہ سارے جہان کی برکتوں سے محروم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیوں نازل کرتے ہیں؟ فرشتوں کی اتنی تعداد ہوتی ہے جو شب قدر کو اس دنیا پہ نازل ہوتے ہیں کہ یہ فرشتے جب اگلے دن واپس جاتے ہیں نا تو سورج اپنی شعاعیں نہیں نکال سکتا، فرشتوں کی تعداد کی وجہ سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس آیت کو بندہ غور سے پڑھے، اس رات کی کتنی فضیلت ہے اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہہ دیا میرا پیغمبر تو بھی نہیں جانتا اس رات کی فضیلت کتنی، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ کچھ کہتے ہیں اس کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہے، برابر نہیں ہے، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہوتی ہے یہ۔ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ اکبر۔ جبریل کو بھی اللہ نازل کر دیتے ہیں، حالانکہ جبریل صرف اور صرف نبیوں پہ آتے ہیں، جبریل کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ جبریل انبیاء پہ وہی نازل کیا کرتے تھے، اللہ اس رات جبریل کو بھی دوبارہ نازل کر دیتے ہیں۔ سارے فرشتوں میں مقرب ترین، سردار ترین فرشتہ اللہ رب العزت اس کو بھی بھیجتے ہیں، جاؤ ذرا دنیا میں چلے جاؤ۔ اگر آپ اور میں سوچے نا کہ اللہ فرشتوں کو نازل کیوں کرتے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ میں جب آدم کو بنانے لگا تھا تم نے کہا تھا یہ فساد کرے گا، یہ لڑائی کرے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، جاؤ دیکھو میرے بندوں کو، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی اذکار میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی صدقے میں ہے، کوئی خیرات میں ہے، کوئی کسی نیکی میں، کوئی کسی نیکی میں، وہ رب کو منا رہے ہوتے ہیں، زمین گیلی کرتے ہیں رو رو
رب سے دعائیں کرتے کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو بلا کے فخر کرتا ہے میرے اس بندے کے بارے میں تمہاری رائے کیا تھی، جاؤ دیکھو میرے بندے میری عبادت کس انداز میں آج کی رات کر رہے ہیں۔ اس رات کو عبادت سے بھر دو، دعاؤں سے بھر دو، خیرات سے بھر دو، صدقات سے بھر دو، نیکیوں سے بھر دو، کہ اللہ رب العزت مجھ پہ اور آپ پہ فرشتوں کے سامنے فخر کرے کہ میرے بندوں کو دیکھو یہ میری عبادت کیسے کرتے ہیں۔ اور پھر یہ شام تو اللہ رب العزت کے نزول کی شام ہے۔ اللہ اکبر، خود اللہ تعالیٰ ہی آسمان دنیا پہ، ایسے تو ہر رات ہی اللہ آتے ہیں، لیکن اس رات اس کا آنا خاص الخاص ہے۔ فرشتوں کے فخر کرنا، جیسے اللہ رب العزت عرفہ کی شام اترتے ہیں نا، میدان عرفہ میں بھی حاجیوں کی خدا کی قسم حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ ہم نے وہاں ایک بزرگ کو دیکھا تھا، اللہ اکبر، حبشہ کے تھے، کالا رنگ تھا، بڑا لمبا قد تھا ان کا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، پہننے کے لیے جوتے نہیں اس غریب کے پاس، پانی کی بوتلوں کو دبا کے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے اس نے اوپر دھاگا باندھا ہوا تھا، دو زانو ہو کے کھڑا تھا، خدا کی قسم لرزہ تھا جس کو دیکھنے والے دیکھتے تھے، یوں اپنے گھٹنوں کے اوپر کھڑا ہے، آسمان کی طرف اس کی نظر ہے، ہاتھ اس نے پھیلائے ہوئے ہیں، آنسو بہا رہا ہے، اپنے رب کو منا رہا ہے، دنیا سے بے فکر تھا، کوئی پتہ نہیں تھا مجھے کون دیکھ رہا ہے، کون گزر رہا ہے، وہ تھا، اس کا رب تھا، التجائیں تھی، تمنائیں تھی، آرزویں تھی، گڑگڑاتا تھا، عاجزی تھی، انکساری تھی، آنسو تھے، بہے جا رہے تھے، اور بہہ بہہ کے وہ عرفات کی زمین کو تر کر رہے تھے۔ ایسے لوگوں پہ اللہ فخر کر کے کہتا ہے یاد رکھو میں نے پورے کے پورے مجمع کو معاف کر دیا ہوں، نہ عربی نہ عجمی نہ گورا نہ کالا نہ امیر نہ غریب، ایک جگہ پہ کھڑے ہیں۔ یہی منظر پیش کرو لیلۃ القدر کی راتوں میں اپنے رب کے سامنے، یہ مسجدیں بھری ہونی چاہیے، لیکن آج کے نوجوان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ فرشتے ہمارے لیے گواہی دینے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، انہوں نے واپس جا کے گواہی دینی ہے، اللہ تیرے بندے نے رات کیسے گزاری ہے۔ تو اس رات کو پانے کا بڑا راز ہے اعتکاف، بیٹھ جاؤ، دنیا کے کام ہوتے رہیں گے، مت سوچنا میں 10 دن بیٹھوں گا تو میرا کیا بنے گا، دنیا کے کام ہوتے رہیں گے، بیمار ہوگے پھر بھی ہوگے، چار پائی پہ تو ہوگا پھر بھی ہوگا، بڑی بات تیری آنکھ بند ہوگی تو دنیا سے چلا جائے گا، تیرے کام پھر بھی نہیں رکیں گے۔ دنیا جب سے بنی ہے نہ رکی ہے نہ رکے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ تیرے اور میرے وہم کی بات ہے، میں نہ ہوا تو یہ نہیں ہوگا، میں نہ ہوا تو وہ نہ ہوگا، سب کچھ ہوتا رہے گا۔ اس لیے وہی وقت قیمتی ہے، وہی لمحات قیمتی ہے، وہی انسان کی زندگی کے ایام قیمتی ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت میں ہم صرف کیا کرتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ 10 دن، چھوڑ کے سب کچھ، گھر چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، اپنا مال و دولت چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، بیٹھا ہے اللہ کا بندہ 4 کپڑوں میں۔ مجھ سے پچھلے دنوں ایک بچے نے سوال کیا، استاد جی اعتکاف بیٹھنے کی کوئی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی؟ میں نے کہا نہیں بیٹا نہیں کی، کسی صحیح حدیث میں اعتکاف کی فضیلت نظر نہیں آتی۔ شاید اس کی حکمت یہ ہے کہ اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی بیان ہی نہیں کر سکے۔ جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کہتے ہیں تجھے کیا معلوم میرا پیغمبر یہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، آپ کو اور مجھے کیا معلوم کہ اس مسجد میں بیٹھنا ہمارے لیے کتنا خیر کا باعث ہوتا ہے۔ لہٰذا اعتکاف کوشش کریں، بیٹھ جائیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھنا چاہیں تو مسجد میں بیٹھیں، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتے، ہمارے یہاں عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مسجد میں بیٹھ جائیں اور اپنے 10 دن اللہ رب العزت کے سامنے پورے راز و نیاز سے گزارے۔ تو دعا کرے تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو عبادت کرے تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اس عشرے کا ایک بہت بڑا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صدقہ کثرت سے کریں۔ رمضان جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا اجود من ریح المرسلہ، اللہ کے پیغمبر کا صدقہ رمضان میں کیسے ہوتا؟ جیسے طوفان آ گیا ہے، جیسے آندھی آ چکی ہے،
صدقہ ہی صدقہ آپ کیا کرتے تھے، اور لگتا یہ ہے کہ آپ رمضان کے لیے خصوصی صدقات جمع کر کے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی یہی معمول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بھی یہی معمول ہے۔ ان کے صدقات و خیرات اس قدر تیز ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیا کرتا تھا۔ بہت قرب ہوتا ہے اس بندے کا اپنے رب سے جو اپنے مال کا صدقہ اللہ رب العزت کے راستے میں کرتا ہے۔ یہ جو مال کی محبت ہے نا، یہ ہمیں رب سے دور کرتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ ہمارے اندر دنیا کی محبتیں پیدا کرتی ہے، یہ ہرس اور لالچ پیدا کرتی ہے۔ یہ تب انسان کے دماغ سے نکل سکتا ہے جب وہ کثرت سے اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرنے والا بن جائے۔ اور ہاں، یہ تو مجھے اور آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کیوں کم نہیں ہوتا؟ یہ تو دنیا کا دستور ہے، یہ تو اہل دنیا کا دستور ہے، یہ تو عزت والوں کا مقام ہے۔ ان کے ساتھ نیکی کرو، بڑا خوبصورت بدلہ دیتے ہیں، بڑا شکر اور تشکر کے کلمات بولتے ہیں۔ وہ رب جو کائنات میں سب سے زیادہ انسان کی نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے، وہ تیرا صدقہ رکھ کے کیا کرے گا؟ اللہ صدقے کو رکھتے نہیں ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مشہور الفاظ نہیں ہیں، آپ نے پہلے بھی حدیث سن رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم صدقہ کرتے ہو، حتیٰ کہ ایک کھجور سے آپ نے مثال دے دی، ایک کھجور سے۔ فرمایا یہ جو ایک کھجور تم دیتے ہو پتہ کہاں جاتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے فقیر کے ہاتھ میں جاتی ہے، اور کہاں جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا نا 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 نا، یہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے تمہارے رب کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ یربی کما یربی احدکم فلوا، کیا کرتا ہے اللہ اس صدقے کو؟ اللہ اس صدقے کو یوں پالتا ہے جیسے تم جانوروں کے بچوں کو پالتے ہو۔ تمہارا بچڑا تو آخر بڑا ہو کے کتنا قادآور ہو جائے گا، تمہاری گائے، تمہاری بھینس، تمہاری بکری بھیڑ کتنی کو بڑی ہو جائے گی، اور کائنات کو پالنے والا جب تیرے صدقے کو پالتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک کھجور قیامت کے دن احد پہاڑ بن کے انسان کے سامنے آ جائے۔ اپنے دل کو دنیا کی محبت سے نکال۔ سچی بات ہے، مجھے تو یہاں 1 سال ہوا ہے جمعہ پڑھاتے ہوئے، شاید میرا کو لہجہ تھوڑا سخت ہے، آپ لوگوں میں صدقے کا شوق نظر نہیں آتا۔ ہم تو دیہات کے رہنے والے ہیں، میرا گاؤں بالکل بیک ورڈ انڈیا کے قریب ہے۔ میں نے پچھلے سال وہاں ایک جمعہ پڑھایا، ہم نے سولر لگانا تھا، گاؤں میں 7 لاکھ روپیہ ایک جمعے میں ہوا ہے، اور آپ لوگوں سے یہ کھڑکیاں نہیں لگ رہی۔ یہ ویسے افسوس کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثالیں دی ہیں، فرمایا کنجوس اور بخیل آدمی، اس کی مثال یہ ہے جب صدقے کی باری آتی ہے تو گویا کہ اس نے لوہے کی زنجیر والی ایک زرہ پہن رکھی ہے، اس کی کڑیاں اسے دباتی ہیں، شیطان اسے وعدہ دلاتا ہے تو غریب ہو جائے گا، تو فقیر ہو جائے گا، اور بس نے آج پیسے بڑھے، ادھر سے آج پیسے بڑھے، وہ اس کو دباتی ہیں کڑیاں۔ بخیل کنجوس انسان، یہ مال کہیں میرے اور آپ کے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ اور فرمایا ہاں سخی آدمی، سخاوت کرنے والا، اس کی تو زریں کھلتی چلی جاتی ہے نا۔ کنجوس کی فرمایا سینے تک کی تنگ ہو جاتی ہے، اور اس کی کڑیاں کھلتی کھلتی اس کے پاؤں تک پہنچ جاتی ہیں۔ صدقہ کرتا ہے جہاں اسے توفیق ملتی ہے، جہاں اسے موقع ملتا ہے، اور یہ ان خوش نصیبوں کا حال ہوتا ہے جن کو اللہ خود موقع میسر فرماتے ہیں اور وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہمارے سامنے ہزاروں موقع آتے ہیں نیکیوں کے، اور ہم گواہ بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیوں مثال دی ہے، وہ 3 بندے جن کو اللہ نے مال دیا تھا، ایک گنجا ہے، ایک نابینا ہے، ایک کوڑی کا مریض ہے۔ فرشتہ انسانی شکل میں آ کے پوچھتا ہے ایک کو تجھے کیا چاہیے؟ کہا کہ میرا کوڑ ہٹ جائے بس، مجھے اور کیا چاہیے؟ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کے کوڑ کا مرض ختم ہو گیا۔ اب کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے؟ کہا ہاں مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں۔ کسی نے بکریاں کہا، کسی نے گائے کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے اونٹ کہا۔ ٹھیک ہے تجھے بکریاں دے دوں؟ کہا دے دو۔
دے دی بکریاں، کہا لے جاؤ۔ دوسرے کے پاس تجھے کیا چاہیے، کہا آنکھوں سے نبینا ہوں، اگر بصارت مل جائے تو کیا بات ہے۔ ہاتھ پھیرا، اللہ نے بصارت عطا کر دی۔ فرمایا کوئی چیز چاہیے، کہا ہاں مجھے گائے بڑی پسند ہے، گائیوں کا ریوڑ ہونا چاہیے میرے پاس، کہا لے جاؤ۔ تیسرے کے پاس، کہا میرا سر گنجا ہے، لوگ مجھے گنجا ہونے کا تانا دیتے ہیں، کاش یہ بال اگ جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال اگ گئے۔ کہا تجھے کیا چاہیے؟ تینوں الگ الگ علاقے میں رہنے والے ہیں، وہ کوئی اونٹوں کا پسند کرنے والا ہوگا اس کو وہ دے۔ اللہ نے مال کو پھیلا دیا۔ خدا چاہے تو لمحوں میں کسی امیر کو غریب کر دیتا ہے، چاہے تو غریبوں کو امیر کر دیتا ہے، وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ وہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ عرصہ بیتا، مال ہی مال ہے، دنیا ہی دنیا ہے، دولت ہی دولت ہے، فراوانیاں ہیں مال کی۔ فرشتہ ایک غریب انسان کی شکل میں آ گئے، کہا سنا ہے تو کوڑی کا مریض تھا اور اللہ نے تجھے مال دیا؟ اس نے کہا جا بھائی اپنا کام کر، اسی جدی پشتی امیر انہیں ہیں، بھول جاتے ہیں بیچارے اپنی اصلیت کو۔ کہا اچھا سنا ہے تو بڑا کنگال تھا، مفلس تھا، غریب تھا، لاچار تھا، بیچارہ تھا، تجھے اللہ نے سنا ہے مال بڑا دیا؟ کہا نہیں نہیں میں تو شروع سے ہی امیر ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا لی، کہا یا اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اسے ویسے ہی کر دے جیسے پہلے تھا، مال بھی ختم، صحت بھی ختم، حسن بھی ختم، جمال بھی گیا، مال بھی گیا، پھر کے ہنس کے اللہ رب العزت نے اس کو ویسا ہی کر دیا۔ چند دن کی تیری دولت تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش تھی، وہ اس آزمائش میں ناکام۔ آپ بھی آزمائش میں ہیں، میں بھی آزمائش میں ہوں، آپ کو بھی اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، مجھے بھی اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کو تو اللہ نے اتنا دیا جتنا پہلوں کو شاید ملا نہ ہو۔ دوسرے کے پاس جا کے اس کو بھی کہا سنا ہے تو گنجا تھا؟ کہا نہیں میں تو شروع سے بڑا خوبصورت ہوں، میرے بال تو شروع سے بڑے خوبصورت ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ کہا سنا ہے غریب بھی بڑا تھا؟ کہا نہیں میں تو جدی پشتی امیر ہوں۔ ہاتھ اٹھائے فرشتے نے، اللہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کو بھی ویسے کر، وہ بھی ویسا ہو۔ سر سے بال اڑ گئے اور اللہ رب العزت نے مال بھی ختم کر دیا۔ تیسرے کے پاس کہا سنا ہے تو نبینا تھا؟ اس نے کہا جی میں نبینا ہی تھا۔ سنا ہے تو غریب تھا، تجھے رب نے مال دیا؟ کہا بڑا غریب تھا، اسی نے دیا ہے، یہ اسی کا ہے۔ کہا پھر اللہ کے لیے مجھے بھی دے دو۔ کہا ان بکریوں میں سے جتنی لینی ہے لے جاؤ، میں تمہیں اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا بس مجھے مال نہیں چاہیے، آزمائش تھی، تم تین لوگ ہو، ایک گنجا تھا، ایک کوڑ کا مریض تھا، ایک تو تھا، تینوں کو اللہ نے آزمایا، تیرے دونوں بھائی ناکام ہو گئے، اللہ رب العزت تجھے اس مال میں بڑی برکتیں نصیب کرے گا۔ مال کا ہرس دماغ سے نکالو، دنیا کی محبت کو دل سے کھرچو، اس سے جان چھڑا لو، خدا کی قسم یہ رب سے دور کرتا ہے۔ اور یہ مال صرف دنیا کا نقصان نہیں، یہ آخرت کا بڑا نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنجا سانپ بن کے قبر میں آ جائے گا، وَلَهُ زَبِيبَتَانِ، بڑی بڑی اس کی دو زبانیں ہوں گی، لپیٹ لے گا انسان کو، ڈستا رہے گا، کہتا رہے گا انا کنزکا انا مالکا، انا کنزکا انا مالکا۔ ہر ڈسنے کے وقت اس کا کلمہ یہی ہوگا، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ، تو دنیا میں جمع کرتا رہا، آج تیرے ہی لیے وبال جان بنا بیٹھا ہے۔ اگر ہم اس کو اللہ کے رستے میں لگانے والے بن جائیں گے، اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں ہے نا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن سایہ کوئی نہیں سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ جن لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کرتا ہے، رجل تصدق بیمینہ فاخفاها حتی لا تعلم
وشمالہ ما تنفق یمینہ، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، شہرت نہیں، تصویر نہیں، ویڈیو نہیں، فیس بک نہیں، اشتہار نہیں، پبلیشن نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہا اتنا چھپا کے صدقہ کیا اس نے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا تو بائیں کو پتہ نہ چلا اس نے اللہ کے راستے میں کیا دیا ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے۔ اور ایک حدیث میں ہے ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں چل رہا ہوگا، اس کا صدقہ اس کے اوپر آ کے سایہ کرے گا، اور لوگ پسینوں میں شرابور کھڑے ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کی لگام بنا کھڑا ہوگا۔ اس خوش نصیب کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اور اس کے صدقے کو اللہ رب العزت اس کے لیے سایہ بنا دے گی۔ اس لیے بھائیو دل کھولا کریں، کوئی غریب مل جائے، کوئی یتیم مل جائے، کوئی مسکین مل جائے، کوئی بیوہ عورت مل جائے، کوئی لاچار مل جائے، کوئی بیچارہ مل جائے جو محتاج ہے، مت سوچا کرے کہ میں اس کو دوں گا، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں کہتا ہے تم دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کیا وعدہ دلاتا ہے؟ شیطان یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت دو وعدے دلا رہے ہوتے ہیں، ایک مغفرت کا، ایک فضل کا۔ فضل بڑھوتی کو کہتے ہیں، مغفرت گناہوں کی بخشش کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم صدقہ کرو، میں تمہارے سارے گناہ بھی مٹا دوں گا، اور یہ مال کہیں زیادہ بڑھا کے میں تمہیں واپس بھی گویا کہ کروں گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اور پھر خدا کی قسم کسی کا پیسہ مسجد پہ لگ جائے، مدرسے پہ لگ جائے، بچوں کی تعلیم پہ لگ جائے، کسی کو قرآن مجید لے کے دینے پہ لگ جائے، 7 قسم کے اعمال تو اللہ کے پیغمبر نے ایسے بتلائے جو ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی میں کر کے جائیں اگر اللہ توفیق دے دے۔ فرمایا 7 قسم کے عمل جاری رہنے والے عمل ہوتے ہیں۔ میری آنکھ بند ہوگی، آپ کی آنکھ بند ہوگی، ہمارے اعمال تو ختم ہو جائیں گے، نہ میں نماز پڑھ سکوں، نہ تلاوت کر سکوں، نہ ذکر کر سکوں، کچھ بھی نہیں، عملوں کا صحیفہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان عملوں میں سے آپ کوئی عمل کر کے، میں کوئی عمل کر کے دنیا سے جائیں گے، اللہ اکبر، قیامت تک اس شخص کے نامہ اعمال میں فرشتے مسلسل نیکیاں اور نیکیاں لکھتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہی آپ نے یہی فرمایا مسجد بناؤ، من بنا للہ مسجدا، جس نے مسجد بنائی اللہ رب العزت کا گھر تعمیر کیا۔ اور سیدھی سی بات ہے ہر بندے میں طاقت نہیں گھر تعمیر کرنے کی، اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا صغیرن کان او کبیرن، وہ گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اور ایک روایت میں تو مفحص قطعات کے الفاظ ہیں، گھونسلہ جو ہوتا ہے نا جس میں بیٹھ کے فاختہ انڈے دیتی ہے، جس میں چڑیا بیٹھ کے انڈا دیتی ہے، ہم کہا کرتے ہیں یہ کتنی کو جگہ ہوتی ہے گھونسلے کی، 2-4 اینٹیں جوڑ دیں تو اتنے گھونسلہ اتنا نہیں ہوتا، 2 اینٹوں کا حجم زیادہ ہوگا گھونسلے سے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر کی خوشخبری کیا ہے؟ اگر مسجد میں کوئی شخص اتنا ہی حصہ ڈال دے جتنا ایک گھونسلہ ہوتا ہے، اللہ اس کا گھر بھی اپنی جنت میں بنا دیتا ہے۔ تو بھائیو یہ سودا مہنگا سودا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اور لوگو اللہ کا مال بڑا قیمتی ہے، بڑا مہنگا ہے۔ اور بھائیو دنیا کے پیچھے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، جنت پانے کے لیے کتنی محنت درکار ہوگی، تجارت کرنے کے لیے کتنا پیسہ لگاتے ہو؟ کہتا ہے جی میں کروڑ لایا تو میرا کام نہیں چلا۔ کبھی صدقہ بھی اتنا کیا؟ بلکہ صدقہ تو ہمارے لوگ کہتے ہیں جی میں بس حسب توفیق کروں، وہ پھٹے پرانے نوٹ ہم نے مسجدوں میں دینے کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ نہیں، مسجد سے تعلق خوبصورت بنائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ توفیق دے دے کہیں پانی کا انتظام کر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ میں رمضان میں الحمدللہ ساتھیوں کو ترغیب دے کے اپنے علاقے میں غریبوں کے لوگوں کے گھروں میں پمپ لگوایا کرتا ہوں اور لگا کے آیا ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ریاکاری سے محفوظ فرما لے۔ پانی کا انتظام کر، بالخصوص جس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ فوت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے حبیب بتائیں
والدہ کا دنیا سے چلے جانا بڑا غم ہے، ان کی وفات کے بعد اب میں ان کے لیے کیا کروں کہ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، قبریں ٹھنڈی ہو جائیں والدین کی۔ کیا کچھ نہیں کر کے جاتے، خدا کی قسم والدین میرے اور آپ کے لیے، اولاد کے لیے پوری زندگی بیچارے کھپ جاتے ہیں، اور اولاد کو اتنی توفیق نہ ہو کہ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے صدقہ کر لے، یا چلے زندہ کی طرف سے ہی کر لے۔ اگر بچہ نیک ہے، اس کے عمل نیک ہیں، اچھے اعمال کرتا ہے، اس کے عملوں کا بدلہ اللہ رب العزت آٹومیٹکلی طور پہ اس کے والدین کو عطا کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب صدقہ کرو۔ کہنے لگے اللہ کے حبیب صدقے کی تو بڑی قسمیں ہیں، کوئی ایسا صدقہ بتائیں جو میری ماں کے لیے انتہائی زیادہ مفید ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، ابو داؤد کی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہیں پانی کا انتظام کر، کہیں لوگوں کی گزرگاہ ہے پانی کا انتظام کر دے، کسی مسجد میں پانی کا انتظام کر دے۔ بلکہ مجھے ابھی آتے ہوئے ساتھی بتا رہے تھے ہماری مسجد کا پانی بھی خراب ہوا پڑا، واٹر پمپ بڑا گہرا ہے اور خراب ہو گیا، اس کو بھی بنوانا ہے۔ خدا کی قسم موقع ہے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کر۔ فرمایا پانی کا انتظام کر۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں ایک کنواں کھدوایا تھا، اور اس کنویں کا نام ہی رکھا تھا بئر ام سعد، یہ سعد کی والدہ کا کنواں ہے۔ ایک قطرہ پانی کا چرندہ، پرندہ، انسان، حیوان، حشرات الارض اگر وہاں سے پئیں گے، اللہ رب العزت گناہ معاف کر کے جنت میں درجے بلند کرتا ہے۔ آپ کا رزق، آپ نے کسی غریب کے گھر میں راشن دے دیا، آپ نے گندم دے دی، آپ نے کوئی کھانے کی چیز دے دی، اللہ رب العزت بدلے ویسے کے تیسے دیتا ہے۔ خدا کی قسم ایک حدیث میں ہے من سقا مسلمن علی ظمئن سقا اللہ من رحیق مختوم۔ آج تو افطاری کا وقت ہوتا ہے نا، آپ اتنا ہی کر دیں، کسی مسلمان کو گلاس پانی کا بھر کے فوراً پیش کر دیا کریں۔ آپ کے سامنے کھجوریں پڑیے، ایک اٹھائیں اس کے ہاتھ میں دے دیں، ایک اس کے ہاتھ میں دے دیں، آپ کا چھوٹا سا عمل آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جنت میں پینے کی بڑی چیزیں ہوں گی، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ وہ جنت کے مناظر تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا نا۔ جنت کی سب سے عمدہ جو پینے والی چیز ہے اس کا نام الرحیق المختوم ہے، اس کا نام الرحیق المختوم ہے، جس کا ذکر ویل للمطففین سورت میں ہے، ختامہ مسک ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم دنیا میں کسی پیاسے کو پانی پلا دو، اللہ تمہیں جنت کی رحیق مختوم عطا کر دے۔ پانی پلائیں، اگر آپ کے اس پانی سے لوگ وضو کر کے نماز پڑھیں، اللہ اکبر، آپ سمجھتے ہیں اس کا اجر کتنا ہوگا، اس کی فضیلت کتنی ہوگی، آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ کتنا ہوگا۔ قبر میں پڑے ہوئے انسان کے نامہ اعمال کو اللہ رب العزت بڑھاتے اور بڑھاتے ہی چلے جائیں۔ او ورث مصحفا، یہاں حفظ کے بچے بھی ہوں گے، ناظرے کے بھی ہوں گے، اور بھی اب الحمدللہ سنیں یہاں تعلیم کا سسٹم جاری ہے، اللہ اسے مزید برکتوں سے دو چار کرے۔ قرآن مجید لے کے دیں ان بچوں کو، کتنے کا آتا ہے۔ میں نے الحمدللہ بھی قرآن بھی ساتھیوں کو کہہ کے ایک مسجد میں بھی، اپنی مسجد میں بھی، وہاں سارے نئے رکھوائے۔ کیا ہوتا ہے ہم اپنا پیسہ دنیا کے پیچھے ضائع کریں، 700 سے 800 کا ایک قرآن آ جائے گا، بہت اچھا قرآن مجید 2000 کا نسخہ آ جائے گا۔ ایک حرف اگر آپ کے پڑھے ہوئے قرآن سے جو آپ نے مسجد میں رکھا تھا کوئی پڑھتا ہے، اللہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں رکھنے والے کو عطا کر دے۔ سائے کا انتظام کرو کسی کے لیے، کسی غریب کی چھت نہیں ہے، آج اپنی زکاتوں کے مالوں سے چھت اس کو لے کے دے دو۔ یہ وقت، یہ لمحہ، یہ عشرہ کثرت سے صدقات و خیرات کا ہے، اور اس میں اہم ترین چیز اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر، زکوٰۃ ادا کر۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن میں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، اگر کوئی شخص اپنی مرضی کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی، اپنی طرف سے فلسفہ بیان کر دیا، کہا یہ زکوٰۃ لینے کا حکم صرف نبی کو تھا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اللہ کے نبی نہیں رہے اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ لشکر تیار کیا ابوبکر صدیق نے ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے، جو زکوٰۃ کا منکر ہے اسلام سے اس کا تعلق کیا ہے۔ ابوبکر صدیق کو عمر فاروق روکنے لگ گئے، کہا ابوبکر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والوں کی گردنیں اڑائیں گے آپ، نماز پڑھنے والوں کی گردنیں اڑائیں گے؟ ابوبکر صدیق نے کہا مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، اگر ایک رسی بھی جو اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں ادا کرتے تھے آج نہیں کریں گے، میں ان کی گردن اڑا لوں۔ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بھائیو آج موقع ہے، رمضان المبارک ہے، رحمت کی گھڑیاں ہیں، برکت کی گھڑیاں ہیں، اللہ رب العزت معاف کرنے کے لیے ہمیں بالکل تیار ہے، ہر وقت آواز آ رہی ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی نیکی کا طالب، وہ آگے بڑھتا چلا جائے، اور برائی کا طالب ذرا پیچھے ہٹتا چلا جائے، وہ اب خیال کر لے۔ لہٰذا جو توفیق اللہ رب العزت نے دی ہو، کھل کے اللہ کے رستے میں صدقہ کیا کر۔ ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی بات کی نا، تو وہ گھر گئے اور ایک اونٹنی پوری سامان کی لدی ہوئی، وہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی لگام پکڑی ہے اور لے کے آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ رب العزت نے ابھی دکھا دیا کہ یہ شخص اسی طرح اپنی سواری کی لگام کو تھامے ہوئے رب کی جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ دل سے کرے، خوشی سے کریں، زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے، نہیں کریں گے وبال پڑا ہے، لیکن نفلی صدقہ اللہ رب العزت کو بھی بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے، سیدھی سی بات ہے، میں بات ختم کرتا ہوں، اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کون کتنا کرتا ہے، اس نے یہ دیکھنا ہے کون کس لیے کرتا ہے، کس نیت سے کرتا ہے، کس جذبے سے کرتا ہے۔ اور وہ تو ویسے روزے بھی نہیں دیکھے گا اچھی طرح، وہ روزوں کے مقصد کو دیکھتا ہے کس لیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ہر موقع پہ انسان کی نیت کو دیکھا کرتا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ صحیحہ میں یا جامع میں ایک روایت لائے ہیں، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا 1 دینار اللہ رب العزت کے ہاں 1,00,000 دینار سے افضل ہو گیا۔ صرف 1 دینار، 1,00,000 دینار ایک طرف، اس اکیلے کا 1 دینار ایک طرف رکھ کے اللہ رب العزت نے اس کے ثواب کو وہاں سے بڑھا دیا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیسے ہے؟ 1,00,000 100,000 کے الفاظ ہیں، 100,000 دینار، 1,00,000 دینار بھی اس کے 1 دینار کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا یہ محنت کرتا تھا، یہاں تو ڈھیر لگا ہوا ہے، امیروں کے صدقے پڑے، یہ تو ان کا دیا ہوا مال ہے، یہ سارا دن محنت کرتا رہا تھا، اس کو شام کو 2 دینار ملے، اس نے 1 گھر کے خرچے کے لیے بھیج دیا اور 1 اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب مت سوچیں میں غریب ہوں میں کتنا دے سکتا ہوں، آپ 2 دے سکتے ہیں اللہ رب العزت کے راستے میں، اس کے لیے اپنے دل کو کھلا رکھیں اور اللہ رب العزت سے امیدیں رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ انشاءاللہ بہت اچھا دے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ رب العزت نے تو اس کو قرض سے تعبیر کر دیا، گویا کہ تم اپنے رب کو قرض دے رہے ہو، اور جب رب تعالی اس قرض کو واپس کرتا ہے تو کس حال میں کرتا ہے۔ لہٰذا بات ختم کرتا ہوں، یہ آخری عشرہ ہے، شروع ہونے والا ہے، رحمت کی گھڑیاں، برکت کی گھڑیاں، لیلۃ القدر کی تلاش، اعتکاف کرنا، کثرت سے صدقے کرنا، کثرت سے نوافل پڑھنا، تلاوت کرنا، اذکار کرنا، ان نیک اعمال میں ہمارا یہ وقت صرف ہونا چاہیے۔ اور آخری بات صدقۃ الفطر کی ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص کے ہر فرد پہ، ہر گھر کے ہر فرد پہ شریعت نے واجب کیا ہوا ہے۔ صدقۃ الفطر میں سستی نہ کیا کریں، یہ ہمارے بدن کی زکوٰۃ ہوتی ہے،
مالوں کی بھی زکوٰۃ ہے، کھیتی باڑی کی بھی زکوٰۃ ہے، تجارت کی بھی زکوٰۃ ہے، میرے اور آپ کے بدن کی زکوٰۃ جو ہے وہ فطرانہ ہوتا ہے، یہ عید کا چاند نظر آنے پہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 1-2 دن پہلے دے دیا کرتے تھے، تو یہ کام اس عشرے میں کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رمضان المبارک کی جو گھڑیاں رہتی ہیں ان سے ہمیں خوب مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت یہ لیلۃ القدر کی برکتیں اور سعادتیں ہمیں میسر اور نصیب فرما دے، اور کما حق ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔